بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد آفریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ختم کرنے کے لیے اور فائنل سلوشن کے لیے. اب اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ کیا واقعی حقیقی تبدیلی آتی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، یہ بنیادی طور سے ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پروگرام تھا اسی کی روشنی میں یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کی ہے. لوگ بڑے ناقد اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلد بازی میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے. تاہم بعض لوگ جو اس کو فیور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا یہ انقلابی ڈیسیجن ہے، بیکاز اس میں کوئی ویٹو نہیں ہوئی ہے کہ چائنا رشیا نے کی ویٹو نہیں کیا، انہوں نے ایبسٹین کیا ہے، انہوں نے اس میں ووٹ کا حصہ ڈالنے سے انکار کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو رد نہیں کیا. تو یہ 13 ممبرز آف دا سیکیورٹی کاؤنسل انہوں نے پاس کیے اور 2 ایبسینٹیم میں تھے. اب اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بورڈ آف پیس بنانا ہے جس کی صدارت ایمپرر ٹرمپ خود کرے گا، اور اس کے ساتھ ٹونی بلیئر جو فارمر پرائم منسٹر آف UK ہے وہ اس کے سبارڈینیٹ ہوگا. اور یہ ایک بورڈ آف پیس کا بھی تب کلیئر نہیں ہے کہ بورڈ آف پیس میں ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا، ان کے اختیارات کیا ہوں گے اور فردر ممبرز کون ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک قسم کا مینڈیٹ لے لیا ہے، یہ کنٹرول لے لیا ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی. یہ بھی ایک ناقد تنقید کر رہے ہیں کہ اس جو فورس ہے اس کا سٹرکچر کلیئر نہیں ہے. یہ بنیادی طور سے تو یہ کلیئر ہے کہ مسلمان ممالک کی فوج ہوگی جو اس میں حصہ لے گی. اب یہ نہیں پتہ، انہوں نے ٹینٹیٹیولی ریکویسٹ کی ہے ایجپٹ کو، ترکیہ کو، UAE کو، جارڈن کو اور مختلف ممالک ہیں جیسے شاید پاکستان بھی ہو، لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس کا سٹرکچر. پھر اس کے علاوہ ایک پیلسٹینین ٹرینڈ فورس ہوگی جو کہ ایریا کی پیٹرولنگ کرے گی. تو وہ فورس کہاں سے آئے گی؟ پھر اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس جو ایڈمنسٹر کریں گے غزہ کا ڈے ٹو ڈے افیئرز اور اس کو رن کریں گے، وہ کوالیفائڈ ٹیکنوکریٹ فورس کہاں سے آئے گی؟ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے. تاہم امریکنز کہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کا نہ ہونا جنگ کی آپشن کو منتخب کرنا تھا. تو اسی وجہ سے بہت سے مسلمان ممالک نے اور دیگر مغربی ممالک نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے، تقریباً 70,000 پیلسٹینینز وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً جو ہے تقریباً 70% سیٹلمنٹس بھی جتنی ہیں، آبادیاں، انفراسٹرکچر، وہ سب کچھ اس کوسٹل سٹی میں وہ تباہ ہو چکا ہے. تو غرض یہ کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو. اس کے بارے میں اپنے خدشات ہیں. اب جو ٹروپس جن ممالک نے دینا ہے اس میں ایک بہت بڑا رول انڈونیشیا کا تھا. انڈونیشیا نے کہا تھا کہ اگر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کرے گا تو میں 20,000 ٹروپس دوں گا. یہ پچھلے سپٹمبر میں انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا تھا. اب ریزولوشن پاس ہو گیا، لیٹس سی وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بڑے اہم کویسچن ریز ہوتے ہیں کہ اگر اسرائیل جو اس وقت آکیوپائی کر رہا ہے یہ جنہ غزہ کو، تو اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آتی ہے، ول اسرائیل ویکیٹ دا پلیس؟ اور دوسری طرف اگر ان کیس اسرائیل نے کسی بھی قسم کا ایک سپوزڈلی فلسطینین خطرے کو سمجھتے ہوئے اٹیک کیا دوبارہ غزہ میں، اور اس سے اس انٹرنیشنل فورس کی کسی کو نقصان پہنچا، کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، تو وہ تو ایک بین الاقوامی ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا. وہ ملک پھر اسرائیل کو ایک اور طریقے سے پھر کنفرنٹیشن شروع ہونے کا اندیشہ ہے، یا ایک دوبارہ پورا پروجیکٹ رول بیک ہونے کا اندیشہ ہے. سو یہ جو پروجیکٹ بنیادی طور سے یونائٹڈ نیشن نے پاس کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زیر نگرانی، اس کا ڈومین ہے فی الحال 2 سال کے لیے. اس نے جنوری میں یہ پورا نظام انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے اور یہ 2027 تک رہنا ہے. تو 2027 تک 2 سال میں انہوں نے ایسا کیا کر لینا ہے؟ پھر دوسری سب سے بڑی بات جو بہت ہی اہم ہے، شاید سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ اس جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو جو ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے ڈی کمیشن کرنے ہیں ویپنز فرام دا حماس، آپ نے ڈس آرم کرنا ہے حماس کو، پھر آپ نے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. تو یہ کیا اس فورس کی کیپیسٹی ہے اتنی؟ حماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ یونائٹڈ نیشن پیس پلان. پیلسٹینین اتھارٹی نے اس کو ویلکم کیا ہے. اب حماس چونکہ غزہ میں کنٹرول کر رہی ہے، تو حماس نے ریجیکٹ کرنے کے بعد کیا وہ ویپن اپنے پھینکیں گے زمین پہ؟ کیا وہ ہتھیار ڈالیں گے؟ جب ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اور حماس میں ایک نئی جنگ چھڑنے کا اندیشہ ہے، جو کہ ایک نئی قسم کی سول وار بن سکتی ہے.
لہٰذا یہ اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. although ترکی نے بھی کہا ہے ہم آپ فورس بھیجیں گے، اور برلن نے کہا ہے ہم ریکنسٹرکشن کے لیے کانفرنس کریں گے. جرمنی ویسے اس معاملے میں کافی شروع سے ہی ریکنسٹرکشن اور جو نان وائلنٹ پوسٹ کانفلکٹ ریہیبلیٹیشن اس میں کافی انوالو ہوتا ہے. ہمیں یاد ہوگا افغانستان کے بعد بھی بون کانفرنس جو ہوئی تھی تو اس میں سارا جرمنز نے بڑا رول پلے کیا تھا. تو جرمنز، ترکیہ، یہ سارے انٹرسٹڈ ہیں ان دا ریہیبلیٹیشن آف غزہ، لیکن چونکہ اس میں فنڈامنٹل پرابلمس ہیں. پھر دوسری طرف جن دو ممالک انہوں نے انکار کیا اس میں ووٹ ڈالنے سے، ان میں چائنا اور رشیا. چائنا کی سب سے بڑی ریزرویشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اگریمنٹ کیا ہے اس ویری ویگ، اس میں پیلسٹینین اتھارٹی کا رول ڈیفائن نہیں ہے. پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن جو کہ ایک ایسی باڈی ہے جو کہ پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں، کانفلکٹ مینجمنٹ میں، کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن میں بہت بڑا رول رکھتی ہے، ایکسپیرینس رکھتی ہے. آپ نے یو این کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیا ہے. یو ہیو کلوز دیم آؤٹ فرام پلئنگ اینی رول ان دس کانفلکٹ، جبکہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کا رول ہے، امریکنس ہیں، دوسری اسٹیٹس ہیں. تو یہ ایک واقعی ان کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کا جو رول بننا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، چائنیز کہتے ہیں کہ یہ ایک دیرپا اور ایک سسٹینیبل سولوشن کی طرف نہیں جا سکتا. رشینز نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ بنیادی طور سے امریکن اور اسرائیلی ایک نیا ایکسپیریمنٹ کا ایک پروسیس ہے، ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جو وہ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہے. تو ان دو ممالک نے جس طریقے سے ابسٹین کیا ہے لیکن ساتھ ویٹو نہیں کیا، وچ از اے ویری گڈ سائن بیکاز دے اگین وانٹیڈ ٹو گیو پیس اے چانس، کہ امن کو ہم موقع دیتے ہیں بڑھنے کا. اب یہ جو موادے ہیں اگر ان کو تاریخی لحاظ سے جائزہ لیا جائے، یہ اس وقت جو پیس ریزولوشن پاس ہوئی ہے، ماضی میں ہمیں یاد ہوگا ترکی جب ورلڈ وار 1 کے بعد ڈسمبر ہوا، ہار گیا جنگ، اس کے مختلف حصے تمام یورپینز نے مینڈیٹ کے طور پہ لیے. تو وہ ایگزیکٹلی 1920 میں ایک ٹریٹی پاس ہوئی تھی، اور اسی ٹریٹی میں یہ ہوا تھا، زویرس نام کی ٹریٹی تھی، کہ جس میں یہ سارے یہ فرینچ میں اینڈ گریس اینڈ انگلینڈ، ان سب میں یہ ایریا ڈسٹریبیوٹ ہوں گے مینڈیٹ کی صورت میں. تو اس صورت میں لگ رہا ہے یہ بھی ایک مینڈیٹ ہے جو کہ امریکنز نے اپنے طور پہ اس ایریا کا خطہ سنبھال لیا، اس خطے کا تمام چارج سنبھال لیا. یہ بھی ایگزیکٹلی ٹریٹی آف زویرس کی طرح ایک مینڈیٹ کے طور ہوتا. پھر ٹریٹی آف لوزیانا جو کہ 1923 میں دوبارہ بنی تھی ٹرکش نیشنلسٹ ریزسٹنس اگینسٹ دا گریس فورسز کی وجہ سے، تو وہ چونکہ دیر پر ثابت نہیں ہوئی بیکاز کو فنڈامنٹل فلاز تھے. اس ٹریٹی میں بھی جو ایک کرٹیک ہم سمجھتے ہیں، ہماری اسیسمنٹ ہے کہ دیر آر فنڈامنٹل فلاز، یہ لائکلی کامیاب نہیں ہونے والی بیکاز اس کو امریکنز نے ایز اے مینڈیٹ کے طور پہ لیا. ایگزیکٹلی 1920 کی ٹریٹی جو یورپین پاورز نے ٹرکی کے ساتھ کی تھی. پھر اس کے بعد اوسلو ٹریٹیز جو 1993 95 اور یہ سیریز آف ٹریٹیز 1999 تک چلتی رہی تھی. اب 1993 میں جو ٹریٹی تھی وہ بھی بنیادی طور سے 5 ایئرس کی ایڈمنسٹریشن تھی، اینڈ دین دیٹ واز لیڈنگ ٹورڈز فل اینڈ سسٹینیبل سولوشن. وہ 5 سال کی مدت، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا بیکاز جو الٹرا رائٹ ایلیمنٹس ہیں اسرائیل میں وہ کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. 1993 کی جو ٹریٹی ہے، یارچک رابن کو انہوں نے مار دیا، اسرائیلی پرائم منسٹر کو، کہ بھئی آپ نے فلسطینیوں کو اتنی کنسیشنز کیوں دے دی تھی. یہاں پہ اس وقت یہ جو ٹریٹی ہوئی ہے اس میں بھی 2 سال کا وقت ہے. اب 2 سال، وہ 5 سال، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چیز دیرپا اور کامیاب ہونے والی نہیں ہے unless and until there are clearly defined rules, structures, clearly laid out structures ہوں جو کہ رول ڈیفائن کریں، پیلسٹینین اتھارٹی کا رول ڈیفائن ہو، ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا رول ڈیفائن ہو، اور یہ جو ٹیکنوکریٹس اور یہ پولیس اور یہ جو ٹرینڈ پولیس، دیکھیں یہ جو فورس ہے اس کا کام تو بنیادی طور سے ہیومینیٹیرین ایڈ کو ایجپٹ سے جو آئے گی اس کو فلو مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایریا میں اسٹیبلائزیشن کرنی ہے. اس کا ڈی کمیشننگ یا اس میں ڈی ریڈیکلائزیشن کا رول ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو امیجنیشن ہے، اسرائیلی امیجنیشن جو کہ اس میں ڈال دیا. دوسری ایک سب سے بڑی میرا خیال ہے جو کرٹیک اس پہ بنتی ہے کہ اس میں جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا ایک تصور پیش ہوا ہے وہ بہت ایلیوسو ہے، وہ بہت ڈسٹنٹ ہے، اس میں بہت مدھم ہے، بہت فاگی ہے. وہ بتاتا ہے کہ اگر تو پیلسٹینین اتھارٹی نے اپنے آپ کو ریفارم کیا،
اپنے اندر ریفارمیشن کی اور سچویشن بڑی کنڈیوسیو ہوئی اور غزہ کی ریکنسٹرکشن بھی آگے بڑھتی گئی، تو شاید ایک ایسا تناظر، ایک ایسا موقع آئے کہ فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کا قیام آ سکے۔ اب یہ بڑی ایک مبہم قسم کی انڈائریکٹ ڈسٹنٹ لینگویج یوز ہوئی ہے، مطلب انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ ایک فلسطینین اسٹیٹ بننی چاہیے، اسرائیل کا اگر حق ہے ایگزسٹ ہونے کا ایز اے ملک تو فلسطینیوں کا بھی حق ہے ایک سیپریٹ ریاست کا، وہ انہوں نے مدھم کر دیا۔ یہ بھی جو انہوں نے ڈالا ہے نا، یہ کچھ مسلمان ممالک کی خواہش پہ ڈالا ہے، لیکن اس طریقے سے تاکہ اسرائیلی بھی خفا نہ ہو۔ اب اس کلاز کی وجہ سے بنجمن نتنیاہو پہ بہت پریشر ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنجمن نتنیاہو کی پوزیشن بھی بہت کمزور ہے اپنے ملک میں۔ اس کی جو گورنمنٹ رول کر رہی ہے وہ کئی جماعتوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک کولیشن آف الائنس ہے جس وقت رول کر رہی ہے، اس پہ تمام جماعتوں کا پریشر ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی ایک فار رائٹ تھنکنگ رکھنے والے ایک بنیاد پرست ایکسٹریمسٹ شخص ہے، لیکن جو الٹرا فار رائٹ قوتیں ہیں اسرائیل میں، ان کا بہت دباؤ ہے اسرائیلی پرائم منسٹر پہ، بنجمن نتنیاہو پہ، کہ آپ اسرائیل کو یہ جو علیحدہ ریاست کی کنسیشن مانگ رہے ہیں ہرگز نہ دیں۔ پچھلے ساتھ ہی 2 دن پہلے ابھی ایک ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھا ایتمر گور کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر تو پیلسٹینین اتھارٹی نے علیحدہ ریاست کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا آگے دوبارہ، تو ہم ایسیسینیٹ کر دیں گے۔ حماس کی بات نہیں کر رہا، پیلسٹینین اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسیسینیٹ کر دیں گے۔ اب یہ ہے شرپسندی کی ایک انتہا۔ یہاں پہ مغرب اور وہ جو ایک ڈسکورس ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے کہ شرپسندی، شرانگیزی کو پھیلانے والا جو شخص ہے اس کی بات نہ نیوز پیپر، نہ ٹیلی ویژن، نہ کہیں اور ڈسکورس میں اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر یہی بات کو مسلمان کرتا تو اس کو آؤٹ آف دا پروپورشن بنا کے ایک انتہائی شر انگیز قسم کا ایک ایشو بنا کے اس کو پوری جنرلائز کر دیا تھا پاپولیشن پہ کہ یہ تو لوگ ہیں ہی ایسے۔ تو خیر اینی ویز، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو فار رائٹ نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں اسرائیل میں، انہوں نے بھی اس معاہدے کو کم آگے نہیں بڑھنے دینا، کیونکہ اس میں ایک شک ڈال دی گئی ہے مسلمانوں کو، تھوڑا بہت ایک شوگر کوٹڈ ان کو ایک چیز دے دی گئی کہ ہاں جی ہم نے فلسطینی ریاست کی بات کر لی ہے۔ لہٰذا پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس بات کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ہم نے تاریخ کے مختلف پہلوؤں سے بھی انالائز کیا اس کو، ہم نے موجودہ طور سے بھی، ہم نے کرٹک کے طور پہ بھی، ہم نے ہر لحاظ سے اس کو صورتحال کو ایسیس کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے معاہدے فیل ہو جاتے ہیں بیکاز ان میں اسٹرکچرل فلاز ہیں، ان میں رول ڈیفائن نہیں ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے، ان میں زمینی حقائق کو مکمل طور سے ان کا ادراک نہیں کیا گیا، ممالک کے ساتھ ایک بہتر کوارڈینیشن نہیں ہو سکی، اور اسٹرکچر کو فوراً کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس اسٹرکچر وہ دھڑام سے گر بھی جاتا ہے۔ اس سے بہتر معاہدے ماضی میں ہوئے لیکن وہ فیل ہو گئے، یعنی اسٹرکچرل فلاز کی وجہ سے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ امن آئے گا، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک سینٹی پریویل کرے گی کہ اس خطے میں ان مسائل کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ہے اور صرف کولیبریشن کے ذریعے ہے، ادروائز یہ مزید کانفلکٹ کو پروان چڑھائے گا۔ تو آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل۔ اپنا بہت خیال رکھیے، سی یو آن نیکسٹ ٹائم۔